معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 سے 82 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادات وهو الحكيم الخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا یعنی 71 سے 82 تک کا ترجمہ۔ کہیں کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا، کہہ دیں کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے، اور وہ ہر وقت اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سری گمراہی میں ہو، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں ہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہوں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے۔ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جب کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا
ان کے امن اور جمیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا 71 سے 82 تک کا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ ابھی اس حصے میں بھی توحید کا بیان جاری ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان کفار کو کہ میں اللہ کے سوا اس کو کیوں پوجوں جو ہمیں نہ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان کر سکے، اور اللہ کی طرف ہدایت پانے کے بعد ہمیں الٹا پاؤں گمراہی کی طرف پلٹا دیا جائے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے شیطان نے راہ بھلا کر گمراہ کر کے حیران و پریشان بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، اور اب اس کے دوست احباب اہل ایمان اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ سارے جہانوں کے رب کا ہی حکم مانو، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے بنانے کا کوئی مقصد ہے، ان کا بنانا بے مقصد نہیں ہے، اور جسے وہ اللہ کہے گا ہو جا فنا یا دوبارہ زندہ تو وہ ہو جائے گا، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ تمام غیب اور ظاہر امور کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب آگے تاریخی حوالہ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہے، جو کفار پر توحید کی حجت قائم کی گئی ہے۔ روح سخن کفار مکہ ہی کی طرف ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ درج ہے، اور تارخ کو عربی زبان میں آذر ہی کہا جاتا ہے، اس لیے قرآن اور تورات میں کوئی نام کا تضاد نہیں ہے۔ سے کہا کہ کیا تم نے مٹی کے ان بتوں کو اللہ بنا رکھا ہے؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین یعنی کائنات کا نظام دکھایا کہ کس طرح اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام بلا شک و شبہ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، یعنی آپ علیہ السلام کو حق الیقین حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی انبیاء اور رسل علیہ السلام کی معراج تھی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر دعوت حق کی حجت تمام کی ہے کہ جب ان پوری قوم پر اندھیرا چھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک چمکدار بڑے ستارے کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام بولے کہ غروب ہو جانے والے اللہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کر چکا ہوتا، یعنی نظام کائنات دکھا نہ دیا ہوتا، تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج دن کے وقت جگمگاتا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام بولے کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو جو ان سب سے بڑا ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تو پوری یکسوئی سے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر چکا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور تمام باطل معبودوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نفی سن کر ان کی قوم بحث و تکرار کرنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں تکرار کر رہے ہو جبکہ وہ اللہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے، اور مجھے ان کا کوئی خوف نہیں جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اس کا خوف ہے جو میرا رب میرے ہی کوئی بات چاہے
کہ کوئی حکم کرے اور میں نہ مانوں۔ میرے رب کا علم ہر شے پر محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے ہو؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جب تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں، جس کی جھوٹے معبودوں کی اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ تو دونوں فریقین میں سے امان کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اگر تمہیں علم ہو، یعنی اللہ کی سند تمہارے پاس ہے، تو دکھاؤ۔ بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی باطل عقیدے کو نہیں ملایا، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کی توحید پر ڈٹ کر مشرکین کا مقابلہ کرنا کا واقعہ سنا کر کفار مکہ پر بھی حجت تمام کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔